السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 33۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوسرے چینل کا لنک بھی موجود ہے، تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صبح سے الو کی طرح شکل چھپائے بیٹھے تھے اور اب شام ہوتے ہی آنکھیں پٹپٹائے نکل آئے ہو۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ صبح کی طرف چلنے کو؟ مائنڈ یو آپی ڈیئر، اب تم ایک عدد شوہر بلکہ شوفر کی مالکن ہو۔ مجھے تمہاری غلامی سے آزاد ہوئے تو کافی سنہرے ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ بے روحی سے کہتا اس کے بستر پر دراز ہوا تو اس کی زبان درازی سے زوہا کو غصہ آنے لگا۔ کیسے کیسے دل جلانے والے الفاظ استعمال کر رہا ہے خبیث شوہر! اور معید حسن اسے ترارا آیا تو دھمکانے لگی۔ اب کبھی ادھار مانگنا مجھ سے، پھر میں پوچھوں گی کہ مجھ سے کیا رشتہ داری ہے تمہاری۔ ہاں، وہ دن ڈوب گیا اپی۔ اب ایک نئے بینک نے بہت آسان شرائط پر قبضہ دینا شروع کر دیا ہے۔ کیوں ہمراہ؟ وہ شرارتی نظروں سے ہمراہ کی تائید چاہ رہا تھا۔ ہمراہ اسے کوس کر رہ گئی، اس کا اشارہ اسی کی طرف تھا۔ سمجھتی کیوں نہ کہ آج کل اس کی پاکٹ منی وجدان کی زد میں تھی۔ وہ منہ پھلائے ہاں کہتی وہاں سے چلی گئی تو زوہا نے بھی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ گاڑی نکالو، صبا کی طرف جانا ہے۔ میں بہت تھک کر آ رہا ہوں، معید بھائی سے کہو۔ اس نے آنکھیں موندی۔ ایسے کون سے ہل چلا کر آ رہے ہو؟ وہ جلبلا کر بولی تو اس نے اطمینان سے کہا، پورے 97 رن سے ہاری ہے ہماری ٹیم۔ یہ کوئی اسکور کم نہیں۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ جل کر رہ گئی۔ اسے پتا تھا کہ جتنی دیر وہ وجدان سے بحث کرے گی وہ یوں ہی بے سروپا تعویلیں دیتا رہے گا۔ تو چلتی کرتی لاؤنج میں چلی آئی جہاں ہمراہ معید کو چلنے پر راضی کر چکی تھی۔ چلو بھائی، میں بھی تیار ہوں۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھنے ہی والی تھی کہ ویرا کہتی چلی آئی، سٹائلش سے ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں مربوط، شانے پر ہلکی پھلکی شال ڈالے وہ واقعی دیکھنے کی چیز لگ رہی تھی۔ زوہا نے بے اختیار معید کی طرف دیکھا، وہ بھی ویرا ہی کی طرف متوجہ تھا۔ اب تو دیر ہو چکی ہے، ابھی رات ہو جائے گی، پھر کبھی کا پروگرام رکھ لیں گے۔ اس کی نظر پھسلی تو معید نے اسے گھورا، تم پھر کبھی کا پروگرام رکھ لو، روز روز میں فرصت میں نہیں ہوتا۔ ویرا کے سامنے معید کے انداز نے اسے کڑھنے پر مجبور کیا۔ مجال تھی جو کبھی اس کی عزت رکھ لیتا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ سبا کو کہنا اس بار آئے تو نگین کو بھی ساتھ لائے۔ چلتے وقت تائی جان نے آبدیدہ ہو کر کہا تھا۔ وہ لب کھینچتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو بالکل ہی ڈرائیور بنا دیا ہے تم لوگوں نے، کوئی ایک آگے آ جاؤ۔ معید نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا تو ہمراہ نے زوہا کی وصلی میں ٹھوکا دیا۔ وہ بھی اسے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے۔ ویرا کی بات پر وہ جھینپ گئی۔ یہ کون سا دونوں کا افیئر چل رہا ہے؟ پھر بھی اس کی بات عجیب سے رنگ میں لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ کم آن ویرا، تم ہی آ جاؤ۔ معید جھنجھلایا تو وہ شانے اچکاتی آرام سے فرنٹ دروازہ کھول کر براجمان ہو گئی تھی۔ معید نے سانس بھر کر تعصب سے زوہا کو دیکھا۔ خود اسے بھی عجیب سا ہی لگا تھا، مگر کیا کرتی کہ وہ خود بھی کب معید حسن کی ہمراہی چاہتی تھی۔ یہ تو بس انا اب بیچ میں آن کھڑی ہوئی تھی کہ پل کے پل حالات بدل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر صبا اور صالح بیگم جتنی خوش تھیں، نگین کا رویہ اتنا ہی سرد اور لیا دیا محسوس ہوا تھا۔ کیا بات ہے نگین، ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ زوہا کو اس کے کھچے کھچے سے رہنے کا اندازہ ہوا تو بے رحمی سے بولی، نہیں تو مہمان تو آتے ہی رہتے ہیں، اور یہاں کون سے خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں جو میں خوشیاں مناتی پھروں۔ وہ سب ایک دم سے خاموش رہ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نگین اس طرح کا رویہ اپنا سکتی ہے۔ زوہا تو بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے نگین تمہیں؟ صالح بیگم کا انداز سرزش کرنے والا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، پریشانی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ وہ اتنے طریقے سے بات سنبھالی تھی، مگر اپنے پرائے کا بھی تو دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جدھر سے آئی ہے بات کھینچ کر۔ وہ جانے کس رو میں تھی کہ تلخی سے بولی تھی، میرے اپنے ہوتے تو مجھے یوں پرائے نہ کر دیتے۔ اس گھر میں میرا بھی ایک رشتہ ہے، مگر انس کے جاتے ہی سب نے نظریں پھیر لیں۔ ابھی زوہا نے بھی مجھے بھابھی کہنا گوارا نہیں کیا، اور اب میں اپنے پرائے کا دھیان کروں۔ صالح بیگم پریشان تھی تو باقی سب دم بخود۔ نگین تو کبھی بھی ایسی نہیں رہی تھی۔ مجھے پتا ہے ماما، آپ بھی مجھے ہی غلط کہیں گی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں چلتی ہوں۔ وہ یہ کہتی اٹھ کر چلی گئی تو صالح بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی کو پوچھا تھا، میری تو سمجھ نہیں آتا اسے دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گی۔ صبر کی آمد بھی دکھ کی مناسبت ہی سے ہے۔ معید نے انہیں آبدیدہ دے کر تسلی دی تو وہ شرمندگی سے بولی، نہیں بیٹا، اس کا رویہ نظر انداز کرنے والا نہیں۔ اس روز عماد کے ساتھ بھی یوں ہی بولی تھی۔ اس بیچارے کا اس قصے میں کیا قصور؟
صرف یہی نہ کہ وہ آخری وقت میں انس کے ساتھ تھا، اسے کہتی کہ انس کو ساتھ کیوں نہیں لائے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، آپ پریشان نہ ہوں، صبا نے چائے سرو کرتے انہیں تسلی دی، حالانکہ اندر ہی اندر وہ بھی نگین کی شدت پسندی سے خائف تھی جو کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ آپ اس بار بھابھی کو بھی ساتھ لے آئیں۔ ہمرا نے تائی جان کی بات بتائی تو صبا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صالح بیگم اب ویرا سے محو گفتگو تھیں۔ ایک اجنبی کے سامنے نگین کے رویے پر وہ خاصی شرمندہ تھیں، سو اب اسی کے مطابق میں مصروف تھیں۔ صبا نے چائے کے برتن سمیٹے تو زوہا بھی اس کی مدد کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ تم بیٹھو، میں کر لیتی ہوں، صبا نے کہا تو وہ جل کر بولی، ہاں میں تو اب کسی کام کی نہیں رہی، کوئی مجھ سے کچھ کروانے کو راضی ہی نہیں ہے۔ یہ تمہیں کون سی بوٹی سنگھا دی کسی نے؟ صبا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ یہ جو ویرا بیگم ہے نا، یہ میر ہاؤس پر قبضہ جمانے کا رنگین بلکہ سنگین قسم کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ زوہا کے پیٹ میں بات ٹھہرتی کہاں تھی۔ کیا مطلب؟ صبا حیران تھی۔ اب تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ اس پرکٹی کو دیکھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا میں مطلب سمجھاؤں؟ وہ کڑ کر بولی تو صبا نے اسے ڈپٹا، بکو مت، دونوں شادی شدہ ہیں۔ نام نہاد، وہ تن سے بولی، گاڑی میں لیے اڑتے پھرتے ہیں محترم اسے، اور بس اپنے میاں سے طلاق لینے کو بےتاب بیٹھی ہے، اور ادھر آپ کے بھائی میاں جگنو بنے راستہ دکھا رہے ہیں۔ شٹ اپ زوئی، موہت بھائی ایسے نہیں۔ صبا کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی نہیں ہے، اس کا انداز جلا کٹا تھا۔ پہلے بھی تم نے ایسے ہی چوچے چھوڑے تھے، ہوا کیا؟ انہوں نے اتنے آرام سے تم سے نکاح کر لیا اور اب تمہیں ویران میں کیڑے دکھائی دینے لگے ہیں۔ یہ وہی ہے، اسی کی تصویر تھی موہت لاکر میں۔ وہ 100% پر یقین تھی۔ یونیورسٹی کا پیار اب تکمیل کے مراحل میں ہے۔ یہ کون سی فلم ہے، یونیورسٹی کا پیار؟ صبا کو بے اختیار ہنسی آئی۔ نہ مانو، جب میری زندگی خراب ہوگی نا تب تم لوگوں کو یقین آئے گا۔ امی اور وجی بھی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ میرے خدا، صبا متحیر تھی، یہ ساری بکواس تم ان دونوں سے بھی کر چکی ہو؟ تو کیا، ان دونوں کو تو یوں ہی اپنے سینے پر مونگ ڈلنے کو چھوڑ دوں؟ ناراضگی سے کہا تو صبا نے اس کے شانے پر چپت لگائی۔ بے وقوف ہو تم، صبا نے اسے ڈانٹا، ایسے ہی فضولیات میں پڑی رہتی ہو۔ اچھا اب تو مانا، میں تمہیں ثبوت بھی دکھا دوں گی، تمہارے بھائی کی شرافت۔ اس کا انداز جارحانہ تھا، مگر صبا نے اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے زالے کا راستہ روکا تو وہ خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تنگ مت کیا کرو خان، پچھتاؤ گے۔ پچھتا تو رہا ہوں تم سے دل لگا کے، وہ مسکرا دیا تھا۔ دنوں میں اس کے انداز بدلے تھے، مگر زالے کو غصے کے ساتھ کوفت ہوتی تھی۔ تم چھوڑ دو مجھے۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی اپنایا ہے، اس نے زالے کو اپنی طرف کھینچا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، روب نہ ڈالا کرو مجھ پر خانزادی، شموئیل نے متنبہ کیا۔ ورنہ کیا کر سکتے ہو تم، اس نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا تو شموئیل نے اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ ٹرکوں سے محصور کرتے باغی لہجے میں بولا، بیوی ہو میری زالے، زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے لب و لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ زالے کا وجود سنسنا اٹھا۔ تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ زالے کا یہ تحیر اور بے یقینی ذرا ہی دیر کی تھی، دوسرے ہی پل وہ جیسے اس پر پل پڑی۔ ہاتھ میں پکڑا بیگ کتنی ہی بار اس کے شانوں پر دے مارا اور وہ ہنستا رہا، بچنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ زالے کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آئی ہیٹ یو شموئیل خان، وہ ہار سی گئی تھی۔ لیکن میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا بےحد محبت سے اس کے نقوش کی دل فریبی کو محسوس کرتا اس کے کانوں میں زندگی کا امرت کھول رہا تھا۔ زالے بھی مسحور ہونے لگی۔ یہ قرب، یہ لب و لہجہ زندگی کا حاصل، مگر حقیقت؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک بے خودی اور بے اختیار پن تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بے خودی میں اس کا ساتھ دیتی اگر دل پر لگنے والی چوٹ اس قدر شدید اور نئی نئی نہ ہوتی۔ مجھ سے محبت مت کرو شموئیل خان، کیونکہ اب میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اس کے بازوں کی گرفت توڑنے لگی تھی۔ شموئیل نے بے اعتباری سے اس کی شربتی نگاہوں میں جھانکا جہاں سے شدید غصہ جھانک رہا تھا، ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیوں اور خوابوں کی پامالی کا دکھ۔ بعض اوقات حالات ویسے نہیں رہتے جیسے دکھائی دیتے ہیں جان، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بے حد درست لہجے میں بولنے لگی تھی۔ کیا تمہارے اور تمہارے بابا کے بیچ یہ کانٹریکٹ ہماری شادی سے پہلے ہی سائن نہیں ہو چکا تھا؟ وہ تو ہے، مگر میں نے صرف انہیں ٹالنے کے لیے، شموئیل نے اسے یقین دلانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ہاں، ٹالنے کا کیا مطلب شموئیل خان؟ وہ تمہاری منقوہ ہے، خاندانی بیوی جسے تم اپنی اولاد پیدا کرو گے۔ اعتبار نہیں کرتی مجھ پر؟ شموئیل خان نے شاک کی نظروں سے اسے دیکھا تو اس کی گرفت کمزور پا کر اس کی باہوں کے سار سے نکلتے اسی تلخ انداز میں بولی، اگر مجھے ڈیڈی کی فکر نہ ہوتی تو میں اسی روز تمہارا یہ محل چھوڑ کر چلی جاتی شموئیل خان۔
رہتے تم یہاں پلوشے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شمیل خان مٹیاں بیچ کر رہ گیا۔ عماد کی پسند نے مریم پھپھو کو خاصا شوق کیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ زندگی کو اتنے لاؤبالی اور کھلنڈرے انداز میں گزارنے والا عماد زندگی کا ساتھی چنتے وقت اتنے کڑے انداز میں فیصلہ کرے گا۔ ان کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ کسی سے مشورہ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہی ہلکا کر لیں، مگر اس سے پہلے وہ عماد سے بات کر کے سنجیدگی کے تناسب کو جاننا چاہ رہی تھیں، اور آج کئی دنوں کے بعد انہیں یہ موقع مل گیا تھا۔ وہ لان کی ہلکی سی دھوپ میں بیٹھا کوئی فائل چیک کر رہا تھا۔ ٹی ٹائم ہو رہا ہے بچے، انہوں نے ٹرے اسٹینڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک گیا، پھر اپنے پسندیدہ میونیز کٹلس کی بھری پلیٹ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ جب سے تم نے بزنس جوائن کیا ہے زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو۔ وہ چائے کا مگ اس کے آگے رکھتی شکوہ کناں انداز میں بولیں تو وہ ہنس دیا تھا۔ خود ہی تو گلا کرتی تھیں کہ کسی معاملے میں سیریس نہیں ہوتا، اور اب اچھا بھلا سنجیدہ ہو کر بزنس کے امور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مصروفیت کی شکایت کر رہی ہیں۔ آپ خواتین بھی نا، میں نے اتنا سنجیدہ ہو جانے کو بھی نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے پرانے روپ کو ہی بھول جاؤں۔ وہ خفگی سے بولی، اوفو، میری سنجیدگی کو دل پر نہ لیں موم، بڑے ماموں کا ہوا نہ ہو تو آپ کو بھی میرے ٹپیکل بزنس مین والا انداز نظر نہ آئے۔ وہ نہ صرف سخت گیر استاد کی طرح کلاس میں سبق پڑھا رہے ہیں بلکہ ہوم ورک بھی اچھا خاصا دیتے ہیں۔ وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ شرم کرو، مریم پھپھو نے اسے گھوڑا۔ انس ایسے ہی تھوڑا بدکتا تھا ان سے۔ وہ بے ساختہ بھولا پھر لب بھینچ کر چپ رہا۔ ان کے بھی دل میں ٹیسی اٹھتی تھی۔ ہاں، وقت کب رکتا ہے، برا ہو یا بھلا گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ زیادہ سنجیدہ مت ہوں، یہ بتائیں کہ میر ہاؤس کا چکر کب لگا رہی ہیں؟ ایک کٹلس اٹھاتے اس کا دھیان بٹانے لگا۔ بس آج کل میں ہی، انہوں نے کہا اور چائے کے گھونٹ بھرتی پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے ماما؟ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، ان کی چپ بھانپ گیا تھا۔ یہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا تم واقعی دینا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ان کا دل کٹ سا گیا۔ عماد نے ایک نگاہ ان کے تاثرات پر ڈالی۔ اگر عام حالات میں وہ کسی اور لڑکی کے لیے رضامندی دیتا تو بے حد خوش ہوتی، مگر ابھی وہ بہت متفکر اور الجھی سی تھی۔ اگر آپ مانیں تو۔ میں کیوں نہیں مانوں گی بیٹا، مگر میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ زندگی کے فیصلے اتنے اچانک اور یوں جذباتیت سے نہیں کیے جاتے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، انہوں نے دبے لفظوں میں اسے سمجھایا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے تو؟ وہ جیسے انہیں امتحان در امتحان میں ڈالنے کے چکر میں تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ میں کیا کہوں عماد، زندگی تمہیں گزارنی ہے، تم اسے جانتے سمجھتے ہوگے تبھی تو اس راہ پر آئے ہو۔ بہرحال اچھی طرح سے جان بوجھ لو، وہ ایک بار ان راہوں سے گزر چکی ہے، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ ضرور وضع کر لیا ہوگا۔ اچھا ہوتا کہ تم بھی اس کے طریقے کو جان لیتے، فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ عماد نے مبہم انداز میں کہتے ہوئے ذرا سا سر ہلا دیا، پھر بولا، مجھے لگتا ہے میرے فیصلے نے آپ کو خوش نہیں کیا۔ تم خوش رہو گی تو میں بھی خوش رہوں گی، تمہاری کامیاب زندگی میری خوشیوں کی ضمانت ہے بیٹا۔ ان کا لہجہ نم ہونے لگا۔ وہ اچھی لڑکی ہے ماما، انہیں تسلی دیتے عماد کے ذہن میں کوئی سراپا لہرائے تو وہ سر جھٹک کر چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ واپسی پر صبا کے مشورے کے مطابق زوہا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو موہت حیران ہوا۔ اتنی فرما برداری، ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی تو موہت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ میر ہاؤس پہنچ کر ہمرا اور ویرا تو اتر کر اندر چلی گئیں مگر زوہا گاڑی سے نہیں نکلی تھی۔ کیا ہے، رات یہیں بسر کرنی ہے؟ موہت نے طاہر سے پوچھا۔ آج تو وہ بات بے بات حیران کر رہی تھی۔ آپ نے ویرا کو فرنٹ سیٹ پر کیوں بٹھایا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی تو موہت پورے دھیان سے اس کی طرف پلٹا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے۔ وہ اسے نظر ملائے بغیر کہہ رہی تھی۔ ویرا ایرے غیرے میں شمار نہیں ہوتی، موہت نے اپنی حیرت دباتے اسے باور کروایا۔ بہت اپنوں میں بھی شمار نہیں ہوتی کہ اسے اتنی اہمیت دی جائے۔ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہ بظاہر بہت شکوہ کناں انداز میں کہتی، موہت حسن کو بہرے تحیر میں غوطے لگوا رہی تھی۔ خیریت تو ہے، اب یہ کون سی ڈرامے بازی کھیلنے لگی ہو؟ موہت نے چپتے لہجے میں پوچھا، اور زوہا اس کے لب و لہجے سے تو نہیں البتہ اس کی چمکتی سی آنکھوں سے ضرور خائف تھی، جو اس میں اتر کر اس کا بھید پا سکتی تھی۔ سو نظر ملانے سے ہنوز اجتناب کیا۔ یہ وہی ڈرامے بازی ہے جس کا نام نکاح ہے، اور اسی نے مجھے حق دیا ہے کہ اس فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش رہا تو زوہا نے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ اور عمر کاظمی، وہ کہاں فٹ ہوتا ہے سارے معاملے میں؟ کافی دیر بعد اس نے پوچھا تو زوہا نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ شکاری اپنے ہی دام میں آنے والا تھا۔ آپ مجھے اتنا غلط نہ سمجھیں، وقتی غصے کے تحت میں نے جو کچھ بھی کہا ہو، مگر مجھے اتنی عقل ہے کہ سمجھ سکوں کہ نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بڑی سمجھداری سے کہا۔
میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب اتر کے اندر چلو۔ پتہ نہیں اس پر کیا اور کتنا اثر ہوا، جب وہ بولا تو اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا اور دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی بظاہر بہت خاموشی سے اندر چلی آئی تھی۔ دیکھنا تو معید حسن، وہاں لے جا کر ماروں گی جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس کے ارادے خطرناک اور حوصلہ بلند تھا۔ مختصر یہ کہ بابا جان اپنی گیم میں کامیاب ہو چکے ہیں، وہ پلوشے کو ساتھ لے گئے ہیں، مگر زالے کے دل میں بدگمانی کا جو بیج بو گئے ہیں، اب وہ اتنا تناور اور درخت بننے لگا تھا۔ اب وہ اتنا تناور درخت بننے لگا ہے کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ حسب عادت نوفل کے سامنے واویلا کر رہا تھا۔ نوفل نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم کرو خان، اپنی بیوی کے ٹکڑے میرے آگے رو رہے ہو۔ کیا شرم کروں؟ پہلے خود مجھے عشق اور محبت کے پاٹ پڑھایا کرتے تھے اور اب جب میں مصیبت میں ہوں تو تانے مار رہے ہو۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے بھی تو یہی کہا کہ زالے سے بات کلیئر کر لے۔ نوفل نے اسے یاد دہانی کرائی۔ تب اسے سب کچھ منظور تھا، چاہے میں شادی شدہ ہوتا یا رنڈوا۔ وہ سلگا۔ نوفل ہنسنے لگا۔ شموئیل چڑ گیا۔ اگر خدا نے شکل کی طرح قسمت بھی اچھی دے ہی دی ہے تو دوسروں کا مذاق تو مت اڑایا کرو۔ نوفل کے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی۔ اپنی قسمت کی بات ہے، اس نے اتنا ہی کہا۔ شموئیل پھر سے ٹکڑے رونے لگا۔ یار، وہ اپنی محبت سے مکر رہی ہے، سالوں میرے پیچھے جوگن بن کے پھرنے والی، اب دن میں 10 بار تو مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ محبت کی شدت ہے اس کی نفرت کے زور کے پیچھے، نوفل نے سمجھایا۔ جب مجھے اس کی محبت کی چاہ ہے تب وہ آگے بھاگنے لگی ہے۔ اس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ نوفل نے گہری سانس بھری۔ ایسا ازل سے ہوتا آیا ہے، مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے یار۔ بیوی ہے میری، روب انسپیکٹروں والا جھاڑتی ہے۔ بیوی ہے، حق رکھتے ہو، زبردستی کر سکتے ہو۔ نوفل نے جیسے اسے چیلنج دیا تو اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی۔ عورت ذات سے زبردستی کروں؟ وہ بے زبان اور کمزور عورت نہیں ہے، اس کا سر پکڑ کر جدھر تم گھماؤ گے ادھر چل پڑے۔ تمہیں چکرا دے گی صحیح معنوں میں۔ نوفل نے طنز کیا مگر وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ نہ یارا، اتنی زبردستی وہاں اچھی لگتی ہے جہاں مان ہوتا ہے، میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ بری طرح پھسل رہے ہو خان، یہ سب اس کی مصنوعی ناراضگی ہے، ایک بار محبت سے تھامو گے تو سب کچھ بھول جائے گی۔ تمہیں کیا معلوم؟ شموئیل خان نے گہری سانس کھینچتے کہا۔ اب تو اس کی بیتباری بھی ہرٹ کرنے لگی ہے۔ ڈونٹ وری، محبت میں یہ سب اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، یوں دل پر مت لو۔ نوفل نے اسے بہلانے کی مقدور بھر کوشش کی مگر وہ نفی میں سر ہلاتے بولا، مجھ میں اتنا صبر تحمل نہیں۔ وہ ایک بے بنیاد بات کو لے کر ہم دونوں کی زندگی خراب کرنے اور ہمارے اتنے بہترین دن ضائع کرنے پر تلی ہے۔ اب اگر اس کا برتاؤ یوں ہی رہا تو جانے کیا ہو جائے۔ شٹ اپ، نوفل نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ میں خود بات کروں گا اس سربھری سے۔ خبردار جو تم نے اس سے کچھ بھی الٹیمیٹم دینے کی کوشش کی، خواہ بخواہ بدمزگی مت بڑھاؤ۔ اور جو وہ کر رہی ہے، وہ بھی تو محبت کو بڑھاوا نہیں دے رہا۔ وہ طنزاً بولا تھا۔ بہرحال اب یہ میرا سر درد ہے، میں خود زالے سے بات کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے گی۔ نوفل نے پر یقین انداز میں کہا مگر شموئیل خان نے زالے کی ضد اچھی طرح دیکھ رکھی تھی، اس لیے اس کا ذہن کسی اور ہی سمت پرواز کر رہا تھا۔ معید کو ان کی بات سن کر دھچکا لگا۔ کیا بات کر رہی ہیں آنٹی؟ یہ سب عماد نے خود کہا ہے آپ سے؟ انہوں نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ اس میں مذائقہ تو کوئی نہیں، مگر بہرحال عماد کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ خود معید بھی کنفیوز ہونے لگا کہ بہرطور وہ کوئی غیر شرعی قدم نہیں اٹھانے والا تھا کہ کھلے بندوں سے اس کی مخالفت کی جاتی، مگر اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ عماد کی ادینہ سے اچھی خاصی دوستی ہوگی، جبھی تو وہ اس حد تک پہنچا تھا، ورنہ وہ محض کسی کو دیکھ کر محبت میں مبتلا ہونے والا ہرگز نہیں۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ خاندان میں ایک سے ایک لڑکی ہے، پڑھی لکھی خوبصورت، اور عماد کو بھی وہ پسند آئی تو وہ ماں تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس معاشرے میں رہ رہی تھیں اس میں سبھی کی یہی سوچ تھی۔ اب بھی دل کی ٹیس کو دبا نہیں پائیں تو عماد کے بدلتے اعتبار کے پیش نظر جو بات وہ اس کے سامنے نہیں کر پائیں وہ بھانجے سے کہہ دی تھی۔ خود معید بھی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عماد زندگی میں ایسا فیصلہ کرے گا، وہ بھی اپنی بیوی پسند کرنے کے معاملے میں۔ آپ اس معاملے میں صبا سے بات کیوں نہیں کرتی؟ معید کو خیال آیا، وہ ادینہ کی عادات اور اطوار اور رویے کے متعلق زیادہ اچھی طرح جانتی ہوگی، تقریباً اکٹھے ہی رہتے ہیں وہ لوگ۔ وہ تو میں پوچھ ہی لوں گی، مگر اس کی بھی سسرال کا معاملہ ہے، میں تو ابھی عماد کی سنجیدگی ہی جانچ رہی تھی۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ میں بات کرتا ہوں اس سے، معید نے کہا۔ ابھی تو وہ بھائی صاحب کے پاس بیٹھا ہے، مریم پھپھو نے اسے بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا، مگر جلدی اسے عماد سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے، آئس کریم کھانے چلتے ہیں؟ اتنی سردی میں یہ نادر و نایاب آئیڈیا آئس کریم کے جنونی ضحیٰ کا ہی ہو سکتا تھا۔
خودکشی کرنے کے اور بھی بہت سے آسان اور آزمودہ طریقے ہیں، کچھ سوچ لو، ابھی ہم کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ اسے گھورتے کہہ کر وہ عماد کو لیے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے، بہت مصروف رہنے لگے ہو؟ معید نے آرام سے بیٹھتے ہی اسے شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ بڑا ہو گیا ہوں نا، اس لیے۔ آنٹی کو بھی بہت شکایت ہے تمہاری مصروفیت کی۔ اوئے چھوڑو یار، ماؤں کی عادت ہوتی ہے پریشان ہونے کی۔ جب زیادہ فرصت ہوتی تھی تب بھی وہ ایسے ہی ڈانٹتی تھیں، اور اب جب کہ بزنس میں مصروف ہو گیا ہوں تب بھی ان کا دل ہولتا رہتا ہے کہ ہر وقت کام کام۔ عماد نے ہنستے ہوئے اسے ٹالا۔ تو پھر کیسا رہا تجربہ بزنس کا؟ معید نے پوچھا تو وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو میں بزنس لائن کا بندہ نہیں ہوں، بس سر پر پڑی ہے تو سوچا نبھا ہی دوں۔ اب بڑے ماموں پر کام کا زیادہ لوڈ دیکھتا ہوں تو خود بخود ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، سو دل بھی کر گیا۔ ویری گڈ، معید نے اسے ستائشی انداز میں سراہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا فیوچر بھی بنا لوگے اس طرح۔ کل کس نے دیکھا ہے یار؟ وہ آزردہ ہونے لگا۔ اب انس ہی کو دیکھ لو، اتنا پیارا بھائی تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ہنستا مسکراتا چلا جائے گا ہم سب کو روتا چھوڑ کر۔ خود اس نے بھی کب سوچا تھا اپنی جنت، اپنی محبتوں کو چھوڑ کر جانے کا، مگر موت سے کس کو راستگاری ہے۔ بس یار، خدا سے تو کوئی شکوہ نہیں، اس کے بنائے نظام کا کسے علم نہیں، دم مارنے کی مجال نہیں خواہ کی خطا کار کی۔ معید کی آنکھوں میں بھی ضبط کی سرخیاں اتر آئی تھیں۔ انس کے بغیر اس نے خود کو کیسے سنبھالا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ تائی جان اب اس سے اور بھی نزدیک ہو گئی تھیں۔ آفس ٹائم سے ذرا بھی اوپر نیچے ہوتے تو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی، اسے جلد گھر آنے کا کہتی۔ خود وہ بھی ان کے وہم اور وسوسوں کو جان گیا تھا، سو ان کا اور بھی زیادہ خیال کرتا تھا، مگر انس کی جگہ بھلا کوئی اور لے سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ وہ اتنا پیارا شخص لاؤبالی اور محبتوں سے گندھا، بے حد جذباتی اور سادہ طبع، خود معید جیسے غیر جذباتی شخص کی آنکھیں اس کے لیے نم ہو جاتی تھیں۔ عماد نے گہری سانس بھری۔ بہرحال جینا تو پڑتا ہی ہے جب تک سانسیں باقی ہیں۔ ہاں، جینا تو پڑتا ہی ہے۔ معید بھی آزردہ تھا، مگر یہ طے ہے کہ اس کے جانے سے سب کچھ بدل گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی خاطر خواہ کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر کسی کی مسکراہٹ اور ہنسی میں بے ساختہ پن نہیں۔ مامی جان کی بھی کسی پل آنکھیں خوش نہیں ہوتیں۔ اور نگین؟ وہ بے اختیار کہتے کہتے رک سا گیا تو معید تعصب سے بولا، نگین؟ اس نے تو جیسے زندگی کی خوشیوں کو ہی خود پر حرام کر لیا ہے، بھلا ایسے بھی کبھی زندگی گزاری جاتی ہے؟ انس کی اس کے لیے جنون خیزی سے کون ناواقف ہے؟ ہم انس کے بغیر بامشکل رہ رہے ہیں، وہ تو اس کی بیوی تھی یار، میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے گیا ہے اسے چھوڑ کر۔ جاتے ہوئے بھی ایک پل کو اس کی آنکھوں سے نگین کا چہرہ نہیں گیا ہوگا، نام ہی تو اسی کا تھا انس کے ہونٹوں پر۔ وہ آج پہلی بار کسی سے کھل کر بات کر رہا تھا۔ بہت کم میاں بیوی میں اتنی شدت والی محبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ معید نے تبصرہ کیا تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ محبت ہے معید؟ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا تو معید نے کچھ توقف کے بعد کہا، اس محبت کے رنگ بہت انوکھے ہوتے ہیں، ہر بار جدا، ہر بار اجنبی سے لگتے ہیں، مگر نتیجہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، محبت، محبت اور شدید محبت۔ عماد نے گہری سانس بھرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اور اگر کسی کی محبت سے محبت ہو جائے تو؟ اس کا سوال بہت انوکھا اور بہت سے بھید لیے ہوئے تھا۔ معید اس کی شکل دیکھنے لگا تو اس نے وضاحت کی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں کسی شخص سے محبت کے بجائے اس کی محبت کرنے کے انداز سے محبت ہو جائے۔ ایسا بہت کم بلکہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہاں کبھی تو یک طرفہ محبت چلتی ہے اور کبھی محض شکل یا حیثیت دیکھ کر۔ معید نے کہا، عماد نے ہنکار بھرا تو معید اصل بات کی طرف لوٹتے ہوئے بولا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب تک یوں ہی محبت کی تلاش میں بھٹکنے کا ارادہ ہے؟ پہلے تو بہت رولا ڈال رکھا تھا کہ ماں نے زبردستی چھڑا چھانٹ رکھا ہوا ہے، اب تو چاند کی بھی منگنی طے ہو چکی ہے، وہ فون پر تانے دے رہا تھا تمہارے لیے۔ عماد نے خاموش نظروں سے دیکھا، وہ جواب کا منتظر تھا۔ ماما سے بات نہیں ہوئی تمہاری؟ کس سلسلے میں؟ معید نے انجان پنے کا مظاہرہ کیا۔ وہ تمام تفصیل عماد ہی کی زبانی سننے کا متمنی تھا۔ میری شادی کے سلسلے میں؟ وہ اطمینان سے بولا تو معید نے اسے گھورا، اب تک اپنے سینکڑوں افیئرز کی داستان سنا چکے ہو، اتنے شرمیلے کب سے ہو گئے کہ خود سے یہ خبر مجھے نہیں سنا سکتے؟ یہ افیئر نہیں ہے، اسے میں کسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ معید نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اسے کہیں بھی محبت دکھائی نہیں دی، نہ عماد کے لب و لہجے میں اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں۔ تم تو لو میرج کے حق میں تھے، پھر یہ؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ عماد نے اسے قدرے حیرت سے دیکھتے وضاحت کی، میں نے ماما کو لڑکی اپنی پسند کی بتائی ہے۔ پسند ہونے اور محبت ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے عماد صاحب، معید نے اسے جتایا، پھر اسے کہنے لگا، اب میں کیا تمہارے اور تمام فرمودات محبت دہراؤں جنہیں سنا سنا کر
ماضی قریب میں تم میرا سر کھایا کرتے تھے۔ وہ وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ بھی میچور ہوتی چلی جاتی ہے۔ فلسفیانہ انداز میں معید نے آرام سے اسے ٹوک دیا تھا۔ شٹ اپ، اب تم محبت کی فضا میں سانس لینے والے پرندے ہو، اتنی جلدی اپنی پرواز نہیں بدل سکتے۔ اصل بات بتاؤ۔ اس کے گھڑکنے والے انداز پر عماد مسکرا دیا تھا۔ بس یوں ہی یار، سوچا کہاں اپنی سنڈریلا کی تلاش میں گھر گھر دستک دیتا پھروں۔ جو دل کو لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے نصیب کو بھی اچھی لگ ہی جائے۔ تو بس پھر ایک پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے عزلی لاپرواہی سے کہا۔ معید نے پوچھا، تو اس خوش نصیب کا نام ہی بتا دو۔ مجھے تو بہت تجسس تھا، میں جانتا تھا کوئی کارنامہ ہی ہوگا۔ اب کے معید کی بات سن کر وہ چپ رہ گیا تو معید کو اپنی زیادتی کا احساس ہونے لگا۔ وہ کوئی بھی ہو، مجھے پتا ہے تمہارے لیے بہت خاص ہوگی، کیونکہ جن سے ہم محبت کریں وہ خاص ہوا کرتے ہیں، چاہے دوسرے انہیں کسی بھی نگاہ سے دیکھیں۔ اب کی بار عماد نے لب واک کیے تھے۔ تم جانتے ہو اسے، صبا کی نند ہی لگتی ہے، ادینہ۔ اچھا وہ؟ معید نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر پوچھنے لگا، یک طرفہ ہے یا فریق ثانی کو بھی علم ہے اس واردات کا؟ میرا خیال زیادہ درست ہے کہ تمہارا، عماد نے کہا تھا۔ شرم کرو، پھر بھی کہتے ہو کہ یہ محبت نہیں۔ معید نے اسے لتاڑا۔ فریق ثانی کو بھی تو تب سے ہے نا جبکہ تمہاری طرف سے کچھ التفات ہے۔ نہیں یار، ابھی تو میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ دفتن ہی جیسے اس موضوع سے اکتا گیا تھا۔ معید پہنچ کر رہ گیا۔ شادی جیسا اہم فیصلہ اور عماد جیسے بندے کی یہ لاتعلقی، تو پھر اتنی عجلت کا فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لو۔ تمہیں تو یوں بھی عادت ہے ٹھوکنے بجانے کی۔ معید نے بات ختم نہیں کی بلکہ مشورہ دیا تو بولا، اس بار میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ محبت ہے یا نہیں، شادی تو کرنی ہی ہے، ابھی نہیں تو پھر کبھی صحیح۔ پھر ابھی کیوں نہیں؟ اس کا لب و لہجہ بے تاثر تھا اور یہ بات معید حسن نے بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی کی بات کر رہے ہو، بلکہ ہماری شادیوں کے تم جشن مناتے رہے ہو۔ پھر اپنی دفعہ پر پس مردگی کیوں طاری کر رکھی ہے تم نے؟ معید نے اس کے انداز پر اترنے کی کوشش کی تو وہ الٹا اس پر گرم ہونے لگا۔ تو اب کیا اپنی دفعہ بھی میں ہی باجے گاجے کروں گا؟ شرم تو تم لوگوں کو آنی چاہیے۔ اب میری باری ہے تو اصولاً جشن تم لوگوں کو منانا چاہیے۔ معید ہنس دیا۔ اچھا، تو اس بات کی ناراضگی ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ میرا فیصلہ تمہیں کیسا لگا؟ عماد نے فیصلہ کیا ہے تو کچھ دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہے، باقی اس کی عادات و اعتبار کے متعلق تو تم جانتے ہو شاید، یا پھر صبا ٹھیک سے بتا پائے گی۔ معید نے احتیاط سے کہتے ہوئے آخر میں اسے بھی راہ تو جائی تھی۔ عماد نے لہجہ بھر کو لب نیچے پھر مسکرا دیا۔ پھر بھی ماما کو مطمئن کر دینا یار، میں شاید انہیں ٹھیک سے سمجھا نہ پاؤں۔ یہ کام میں نہیں صبا ہی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ادینہ کو مجھ سے ہی نہیں بلکہ تم سے بھی اچھی طرح گھریلو سطح پر جانتی ہے۔ معید نے صاف لفظوں میں کہتے ذمہ داری کو لینے سے انکار کیا تو عماد کی نگاہوں میں سوچ کی پرچھائیاں اترنے لگی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو عجیب سی صورتحال نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے تمام کپڑے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے، الماری کے دونوں پٹ واد تھے اور محترمہ زوہا نہ جانے کیا برآمد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ واہ، بہت خوب، اب کیا کھوجا جا رہا ہے میری الماری کے لاکر میں سے؟ اس کی بھرپور آواز اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھی کہ زوہا اچھل ہی تو پڑی۔ غصہ اتنا شدید آیا کہ حد نہیں، تبھی تو وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر اس پر برس پڑی تھی۔ یوں اس طرح سے کسی کی جان نکالتے ہیں اچانک؟ حالانکہ اس کے یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر معید کو بھی غصہ تھا، مگر اس کے بے ربط انداز اور بے ساختگی پر ہنسی آ گئی تھی جسے وہ فی الفور دباتے اپنے سابقہ انداز میں بولا، پتہ نہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا کسی کی جان نکالنے کا۔ آرام سے نکالتے ہیں یا اچانک؟ اگر آپ اندر داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا لیتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ وہ ابھی بھی ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی محسوس کر رہی تھی۔ ناراضگی سے بولی تو معید نے سیاہ آنکھوں میں حیرانگی بھر کر اسے دیکھا اور تمسخر اڑانے والے انداز میں بولا، بہت خوب، یعنی کہ میں اپنے کمرے میں بلکہ اپنے ذاتی کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر آتا اور تمہارا فرض نہیں بنتا کہ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میری مرضی ہی جان لیتی؟ تو میں کون سا آپ کا جمع شدہ خزانہ تلاش کر رہی ہوں؟ مختلف رنگوں کی جرابیں ہیں جن کی تلاش کر رہی تھی، لے کے جان نکال دی، اور اب اوپر سے طنز بھی فرما رہے ہیں۔ زوہا چڑھ کر بولی، ایک تو اسے اپنے اوپر فدا کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے تھے، اوپر سے یہ خواہ مخواہ کی بے بسی، اور یہ سب کیا ہے؟ بیڈ پر بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کی بری، زوہا نے منہ بھر کر کہتے کہتے خود کو کنٹرول کیا۔ یہ سب میں نے استری کرنے کے لیے نکالے ہیں، رومال، جرابیں، ٹائیاں وغیرہ الگ الگ
جگہوں پر رکھ دی ہیں، دیکھ لیجیے گا۔ باقی رہا پریسنگ کا کام تو کل تک انشاءاللہ سب کپڑے ریڈی ہوں گے۔ اس نے فرما برداری سے کہا تو دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہونے پر بے اختیار محیط نے اسے تپ کر دیکھا تو اسے خاموشی سے بغور اپنی جانب متوجہ پا کر زحا کا دل حلق میں آ لٹکا۔ بعض اوقات تو محترم وکیل کی بجائے تھانے دار لگتے ہیں، کیسے تفتیشی بلکہ تشویشی انداز میں گھور رہے ہیں۔ کڑ کر سوچا، کیا ہوا؟ کچھ غلط کام کر دیا میں نے؟ زحا نے معصومیت کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، آنکھیں پٹپٹا کر استفسار کیا تو وہ سانس بھرتا پلٹ گیا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم چاہتی کیا ہو؟ اور ابھی سب کہتے ہیں کہ محیط بہت اچھا اور سادہ بچہ ہے۔ جلیبی، بلکہ اسپرنگ جیسا ہے۔ زحا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا۔ مطلب یہ کہ اگر میں تمہاری اپنی گزشتہ دشمنی کی تاریخ کے صفحات پلٹوں تو شروع سے اب تک تمہارے التفات کی یہ سطریں کہیں پڑھنے کو نہیں ملی۔ پھر اب اس کی وجہ؟ وہ بستر کے کنارے پر ٹکا ووٹ اٹھا رہا تھا، لسانیت سے بولا تو زحا سے مزید ڈائلاگ بازی کرنا مشکل ہونے لگا۔ مگر ہائے رے مجبوری، وجہ تو بہت صاف اور سامنے ہے، اب آپ ہی نہ سمجھنا چاہیں تو الگ بات ہے۔ وہ دھیمے سروں میں کہہ کر آگے بڑھی اور اس کے بستر پر بکھرے کپڑوں کو سمیٹنے لگی۔ محیط کا ہاتھ کئی لمحوں کے لیے اسی زاویے پر رک گیا۔ زحا کنکیوں سے اس کا رد عمل دیکھ رہی تھی۔ دل بے ساختہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یقیناً وہ اس کی باتیں سن کر بے حد حیران ہو رہا تھا، مگر مجال تھی جو اس کے اتار چڑھاؤ سے اپنے اندر کی خبر ہونے دیتا۔ ابھی بھی بے حد سکون سے بولا تو زحا کا جی چاہا سارے کھیل پر لعنت کے 4 حرف بھیج کر اور کپڑوں کا ڈھیر پھینک کر محیط حسن کو ہمیشہ کی طرح کھری کھری سناتی نکل جائے۔ یہ سب کہنے کی نہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، اور جس روز آپ نے اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیا سب سمجھ جائیں گے۔ وہ جبراً مسکرا کر بولی اور کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے پلٹ گئی تھی۔ اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بھی محیط حسن خالی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ شموئیل خان خوش تھا، بے حد خوش۔ فون رکھتے ہی اس نے ہوا میں مکہ لہرا کر ایک نعرہ سا لگایا، پہلے شکرانے کے نفل پڑھ لوں، باقی کا لائے عمل بعد میں۔ اسے خیال آیا تو وہ فوراً ہی نوافل کی ادائیگی کے لیے اٹھ گیا تھا۔ خدا کا شکر ادا کیا اور آئندہ کے لیے بھی اس سے بہتری کی دعائیں مانگی، آسانیاں مانگی۔ اس کے بعد بہت سوچ بچار کرتے ہوئے اس نے حویلی کا نمبر ملایا۔ پلوشے کے فون پر آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ بات کی تمہید، اس کا سمجھانا بجھانا، پلوشے کا رونا بلکہ چیخنا چلانا۔ وہ اسے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، بلکہ کبھی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ حالات ہی تھے جو اس کی ذہنی سطح کو اس نہج پر پہنچا گئے تھے۔ تم نہ صرف اپنا بلکہ میرا بھی دماغ خراب کر رہی ہو پلوشے۔ اگر ایک معاملہ خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک طریقے سے حل ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کی آنا کانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ چڑ سا گیا تھا۔ دوسری جانب سے سسکیوں کی آواز تیز ہونے لگی۔ او گاڈ، پچھلے 1.5 گھنٹے سے جو بکواس میں نے کی وہ یقیناً تمہارے پلے نہیں پڑی ہوگی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ خبردار جو ایک بھی آنسو بہایا تو۔ شموئیل خان اس کی جذباتیت سے زچ ہو گیا تھا، یعنی وہ اتنی دیر سے سرکھپائی کر رہا تھا اور وہ بے وقوفوں کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر آج کی رات اچھی طرح سے غور کرو، اور اگر واقعی ایک بہترین زندگی گزارنے کی چاہت ہے تو بابا جان سے کہو تمہیں یہاں کوٹھی چھوڑ جائیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا پلوشے کو فون سے باہر نکال کر ٹھیک کر دے، جو اس روز تو بابا کی شہ پر بہادر بن کر کوٹھی آ پہنچی تھی، مگر اب جبکہ وہ اسے ایک اچھے مستقبل کے لیے بلا رہا تھا تو وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پلوشے، اب تم میری ذمہ داری ہو، بابا جان کی نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ میں تمہیں خود اپنی مرضی سے یہاں بلوا رہا ہوں۔ وہ آگے بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ ہم سب پر خدا کی مہربانی رہی تو ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے، جس میں تمہیں بھی گھٹ گھٹ کر جینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر خوشی پر تمہارا حق بھی ہوگا اور اختیار بھی۔ جو گزار لی ہے کاغذی زندگی تم نے۔ وہ بہت اپنے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پلوشے کا دل بھی سنبھلنے لگا۔ کیا واقعی ایک اچھی اور نارمل زندگی اس کی منتظر تھی؟ اس کے آنسو رکے نہیں تھے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب بے حد کٹھن مراحل سے گزر کر ممکن تھا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو؟ اس کا دل امید کے جگنوں کو مٹھیوں میں بھرنے کو ہمکنے لگا۔ الوداعی کلمات کہنے کے بعد ریسیور رکھ کر وہ پلٹا تو سینے پر بازو لپیٹے نئے نئے تاثرات لیے زالے اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ قدرے گڑبڑایا۔ تم کب آئیں؟ بہت خوب، تو پلاننگ ہو رہی ہے اپنے روشن مستقبل کی؟ وہ بے حد کڑوے انداز میں اسے الرٹ کر گئی تھی، یعنی وہ کچھ نہ کچھ سن چکی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ عورتیں! ابھی وہ ایک سے دماغ کھپا کر فارغ ہوا تھا اور اب یہ ظالے افریدی کیس۔ وہ کرہ کر رہ گیا، مگر بظاہر بہت خوش دلی سے بولا، اپنے نہیں بلکہ ہمارے روشن مستقبل کی۔ ہمارے؟ ظالے نے قدرے آنکھیں میچ کر طنزیہ لہجے میں کہا، یعنی تم اور تمہاری خاندانی بیوی؟
بس ظالے، بہت ہو گئی بدگمانی، کبھی اطمینان سے بیٹھ کر غلط فہمی کو دور بھی کر لو کہ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، اب بھی اعتبار نہیں کرتی مجھ پر؟ وہ ناراضگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ظالے نے دانت پیسے۔ میرے ساتھ ڈرامے بازی مت کرو، اعتماد اور اعتبار جیسے الفاظ تمہاری زبان سے جچتے نہیں۔ وہ دب سے صوفے میں دھس گیا۔ یا خدا، کیسے سمجھاؤں میں اس بیوقوف بیوی کو؟ وہ حقیقتاً زچ ہو گیا تھا۔ ظالے بدک اٹھی۔ یہ بیوقوف کسے کہا تم نے؟ خون خوار لہجے میں پوچھا تو وہ غصے سے بولا، تمہیں، جو بیوقوفی کے ہاتھوں ہم دونوں کی زندگیاں تباہ کرنے کی کامیاب کوشش کر رہی ہے۔ تو گزارو نا تم دونوں اچھی اور کامیاب زندگی۔ دے تو رہے تھے اسے سنہری دنوں کی نیوی۔ میرا کیا ہے، جب کہو گے چلی جاؤں گی۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ شمویل تاسو سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی، اگر تم اطمینان سے بیٹھ کر میری بات مکمل سن لو تو نہ صرف بہت سی غلط فہمیاں دور ہوں گی، بلکہ شاید تم بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دینا پسند کرو۔ ابھی جس کے ساتھ وعدے وعید کر رہے تھے نا، وہی کافی ہے۔ تم جانو اور تمہاری وہ خاندانی بیوی۔ میں یہاں محض اپنے باپ کی خاطر رہ رہی ہوں۔ میں انہیں تکلیف دے چکی ہوں ایک بے حس انسان کے پیچھے، پھر سے تکلیف نہیں دینا چاہتی، ورنہ تمہارے گھر میں نہ پڑی ہوتی۔ وہ جلتا کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ شمویل دنگ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی بات کیا سے کیا رنگ اختیار کر رہی تھی۔ ویسا کچھ نہیں ہے ظالے جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ اٹھ کر نرمی سے کہتا اس کے پاس آیا۔ ویسا بھی کچھ نہیں جیسا میں نے سوچا تھا شمویل خان، وہ ہار سی گئی۔ ویسا ہی ہوگا، سب کچھ ویسا ہوگا جیسا تم نے سوچا تھا، تھوڑا سا انتظار تو کرو، پھر ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہوگی۔ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ جذبات سے بوجھل آواز میں کہتا ظالے کو بے حد سچا اور دل سے قریب لگا تھا، مگر ابھی جو کچھ فون پر وہ پروشے سے کہہ رہا تھا وہ سب تو ظالے نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اسے جھٹلانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا دل برا پڑنے لگا، اور شمویل خان تو اتنا برا لگنے لگا کہ حد نہیں۔ وہ اسے جھٹک کر پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے چھوڑو اور اسے سنبھالنے کی فکر کرو جسے ایک بہترین زندگی گزارنے کے خواب دکھا رہے تھے۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے اب کیسے جینا ہے۔ جلیا بدیر میں کوئی مناسب فیصلہ لوں گی، اس روانی سے کہتے ہوئے باوجود غصے کے اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی اترنے لگی تھی تو وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شمویل ہاتھ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ بہت پچھتاؤ گی ظالے افریدی۔ نوفل کو الٹے لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ آیا تو ظالے کو سمجھانے کے لیے تھا، اور یہاں ظالے تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اس کو اس کے وہ لتے لیے کہ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ ظالے کے آفس میں اس وقت کوئی نہیں تھا، وگرنہ تو شاید وہ اس کا بھی لحاظ نہ کرتی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ظالے، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ ذرا تھمی تو نوفل نے تحیر سے کہا۔ اور بس ظالے بیوی نے جو چمچم رونا شروع کیا تو نوفل بھی گھبرا گیا۔ میرے خدا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کچھ بتاؤ تو۔ بات مت کرو مجھ سے دھوکے باز، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو تم دونوں۔ وہ رونا چھوڑ کر گڑائی اور پھر دوبارہ ٹشو پکڑ کر اپنی راکھ رگڑنے لگی۔ اس نئے لقب نے نوفل کو پریشان کیا تھا۔ اب کیا کر دیا ہے خان نے؟ یہ پوچھو کہ کیا نہیں کر رہا وہ میرے ساتھ، دھوکہ دہی، فریب، میرے اعتماد کا خون کر دیا ہے۔ وہ یوں ہی آنسو بہاتے ہوئے بولی، پھر اس پر الٹ پڑی تھی۔ اور تم، اس کی ہر پلاننگ کا تمہیں علم ہوتا ہے، پھر مجھ سے کیا پوچھنے آئی ہو؟ یا اللہ، کیسی پلاننگ؟ مگر وہ جانتا نہیں ہے، مجھے بہت غلط بندے سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے اس نے۔ ظالے کو سوچ سوچ کر طیش آ رہا تھا کہ شمویل خان جیسا بندہ جس کا کسی زمانے میں وہ خود مذاق اڑاتی آئی تھی، اب اسے یوں چٹکیوں میں اڑا رہا تھا، اور وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تم دونوں میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نوفل نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ اب کیا ہوا ہے، میں تو اس کے کہنے پر تمہیں سمجھانے آیا ہوں، اور یہاں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ نوفل نے ناراضگی کا مظاہرہ کیا تو وہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے اس دھوکے باز کو پہچاننے میں۔ او گاڈ، کیسے سادگی اور بھولے پن کا نقاب پہن کر ملتا رہا مجھ سے، اور میں بے وقوف اس کے پیچھے امریکہ چھوڑ کر آ گئی، اور وہ کسی اور کے پیچھے مجھے چھوڑ رہا ہے۔ وہ بات کرتے پھر سے چھماچھم رو دی تو نوفل حق تک بیٹھا رہ گیا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ظالے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ نوفل کو خود کو سنبھالنے میں ٹائم لگا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ رونا چھوڑ کر چلائی تو نوفل گڑبڑا گیا۔ اوکے، مگر یقین کرو کہ اس کے نئے پلان کے متعلق میں بالکل لاعلم ہوں۔ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے لگا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اور شاید ظالے کو اس کی بات کا یقین آ ہی گیا۔ اس نے الف سے یہ تک ساری بات نوفل کو بتا دی جو اس نے شمویل فون پر پلوشے سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ بے حد یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب شمویل نے پلوشے سے کہا ہے؟ بات کے اختتام پر اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ پیپر ویٹ اٹھا کر دے ماروں گی اگر مزید جرح کی تو۔ پھر بھی ظالے، شمویل ایسا کیسے کر سکتا ہے؟
اگر اسے پلوشی کو بسانا ہوتا تو تم سے شادی کرتا ہی کیوں؟ ایسی کون سی مجبوری تھی؟ نوفل کو اس کی باتوں میں دم نظر نہیں آ رہا تھا، مگر زالے تو اپنی سماعتوں سے تمام باتیں سن چکی تھی۔ اس کے لیے تو شک یا بے یقینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے توڑنا چاہتا ہے اور بس، وہ تلخی سے کہتی اب ٹیشو پیپر لیے بہت بے دردی سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اندر کا غبار نکل گیا تو خیال آیا کہ اس بے درد اور بے وفا شخص کے لیے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ گھر میں کسی اور دل میں کسی اور کو بسائے بیٹھا تھا۔ نوفل ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈول رہا تھا۔ اور میری بے وقوفی، میرے خدا، میں کیا کرتی؟ اتنے سالوں اس شخص کے پیچھے خوار ہوتی رہی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اور اس نے کیسے کامیابی سے میری محبت کو میرے ہی خلاف استعمال کیا؟ زالے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ میں اس سے بات کروں گا، نوفل اور کیا کہتا، تسلی دیتے ہوئے بولا، مگر زالے کو اب کچھ گوارا نہیں تھا۔ بس اب اور نہیں نوفل، تم نے جتنا اسے سمجھانا تھا سمجھا لیا، اور جتنا مجھے سمجھانا تھا وہ بھی۔ مجھے اس کی توجہ کی بھیک نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے پس پردہ کچھ اور بات ہو۔ نوفل ابھی بھی ششوپنج میں تھا، مگر وہ جو اپنے کانوں سے سن چکی تھی کیسے مان لیتی؟ اسے اپنے قبیلے کے مردوں کی روایت نبھانی ہے اور بس۔ وہ اس فخر کا موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتا کہ شہر میں بھی ایک ماڈرن سی بیوی رکھتا ہے؟ وہ بے حد تلخ ہو رہی تھی، مگر نوفل نے دل میں ٹھان لی کہ شموئیل سے مل کر تمام معاملات کی خود سے پڑتال کرے گا۔ اور پڑتال کیا ہوتی؟ وہ کوٹھی پہنچا تو شموئیل خان کو وہاں پلوشی کی دلجوئی کرتے پایا۔ وہ اسے سخت متنفر پلٹا تو شموئیل خان سخت لہجے میں پلوشی کو اندر جانے کا کہہ کر نوفل کے پیچھے لپکا تھا۔ یہ کیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے تم نے شموئیل خان؟ نوفل بمشکل رکا تھا، مگر بیٹھتے ہی اس نے شموئیل کو سخت سوچ سنانا شروع کر دی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ زالے سے شادی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ اور اس کی محبت بہت خالص تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم یوں اس کی محبت کو استعمال کرو گے۔ میں تو حیران ہوں کہ میں کیوں اور کیسے تمہاری باتوں میں آ گیا۔ اگر تمہیں پلوشی ہی کو بسانا تھا تو پھر زالے کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوفل کی تمام باتیں اس نے سر جھکا کر سنی، مگر اس کے خاموش ہوتے ہی وہ سر آنکھوں سے اسے دیکھتے تلخ لب و لہجے میں بولا، بس یہ تھی زالے کی خالص محبت اور تمہاری خالص دوستی۔ یار مجھے بھی تو کچھ موقع دو، سنی سنائی کو لے کر پہاڑ بنا رہے ہو، مگر تم یہ کبھی مت سمجھنا کہ میں اس بار تمہارا ساتھ دوں گا۔ میری تمام تر ہمدردی زالے کے ساتھ ہے۔ نوفل نے قطعیت سے کہا تو وہ زچ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا بھی تمہارے متعلق یہی خیال ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ زالے اب جو بھی قدم اٹھائے گی اس کی ذمہ دار تم ہوگے۔ نوفل بھی اٹھ کھڑا ہوا تو شموئیل جو اسے تمام حقیقت بتانے کا ارادہ رکھتا تھا سب کچھ اندر ہی دبا گیا تھا۔ پچھتاؤ گے تم، شموئیل نے تعصب سے کہا، یہی اعتبار تھا تم دونوں کا مجھ پر۔ اعتبار کو توڑا بھی تو تم نے ہی ہے، نوفل نے اسے جتاتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، گزرے وقت کو یاد کر کے بہت پچھتاؤ گے شموئیل خان۔ اوکے پچھتانے دو مجھے، تم صرف دور سے تماشا دیکھو۔ شموئیل خان کے لب و لہجے میں محسوس کن تبدیلی تھی، وہ لب بھیجتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ شموئیل خان دونوں ہاتھوں پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ آپ کا دل تو یہاں خوب لگ گیا ہے۔ زحا نے موقع پاتے ہی ویرا کو لان کی نرم گرم دھوپ سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر اسے جال لیا تھا، تو اس کی بات سن کر مسکرا دی، ہاں یہ تو ہے، حالانکہ کسی اور کے گھر میں جا کر رہنا بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، اور مزے کی بات تو یہ کہ آپ کے شوہر کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ زحا کو اس کی ڈٹائی پسند نہیں آئی تھی، سو بظاہر اس کی ذاتیات پر حملہ کرتے کہا تو ویرا کی مسکراہٹ غائب ہونے میں پل نہیں لگا۔ وہ بھلا اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے علم ہی کہاں ہوگا کہ میں کہاں رہ رہی ہوں۔ لیکن آپ کے پاس تو جواز ہوگا نا ان سے الگ ہونے کا۔ زحا کسی طور اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، میں ہی اسے سمجھ نہیں پائی، ہمارا ایک فیصلہ بھی ذہنی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی لو میرج تھی، زحا متحیر رہ گئی۔ جب لو ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، سامنے والے کی خامیاں بھی خوبیاں ہی لگتی ہیں، تب سمجھانے والے بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرا دی، لیکن مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا، اسے علم تھا کہ فراز کے ساتھ میرا کسی طور بھی گزارا نہیں ہو سکتا، مگر تب مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ اب سوچتی ہوں کہ مجھے محبت دل توڑنے کی سزا ملی ہے، وہ محبت جو ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہے۔ ویرا کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور اس کے لب و لہجے کی آزردگی متاثر کن سہی، مگر زحا کا دل تو اس پر اچھل کر حلق میں آ اٹکا تھا۔ وہ اس سے ہمدردی کیا کرتی، تیکھے لب و لہجے میں بولی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پرانی محبت کے لیے آپ اپنے شوہر کو چھوڑ دیں، اس سے بھلا اور کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، بہت سی لڑکیاں پرانی محبت کے لیے رشتے کو کچھ نہیں سمجھتی،
ویرا تو پھر بھی مجبوری کی حالت میں ایک قدم اٹھا رہی ہے۔ موہت نے آتے ہی سنجیدگی سے ویرا کی حمایت میں کہا تو زحا کے کانوں کی لوئیں تک تپ اٹھی تھیں۔ یہ تو صاف اور واضح حملہ تھا۔ پرانی محبت عمر کاظمی اور نیا رشتہ موہت حسن۔ کیا فرق ہے موہت حسن کے نزدیک میرے اور ویرا کے مابین؟ اور جہاں پرانی محبت اس کی قدر کر رہی ہو وہاں آپ کو اپنی زندگی کی ترجیحات پر غور کرنا چاہیے۔ محض کمپرومائز اس رشتے کی گاڑی کو دھکیل نہیں سکتا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ زحا اپنی نشست پر کسمسا کر رہ گئی۔ میرے کیس کا کیا بنا موہت؟ اب ویرا اس کی طرف متوجہ تھی۔ بس انشاءاللہ اگلی 2 پیشیوں تک یہ کشتی بھی پار لگ جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہیں مہر چھوڑنا پڑے گا، موہت نے اسے تسلی دیتے کہا تو وہ جذباتی انداز میں بولی۔ فراز جیسے شخص کو چھوڑنے کے لیے میں کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں، پھر محض لاکھوں کا حق مہر اور پراپرٹی کیا چیز ہے؟ زندگی روپے پیسے سے تو نہیں گزرتی جب تک کہ ہمسفر قدر کرنے والا نہ ہو۔ یہ موہت حسن تھا۔ اف یہ قدردانوں کا قدردان، زحا نے دانت پیسے۔ پھر بھی آپ کو یوں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہیے۔ غیروں پر بھروسہ کرنے سے کیا تھا کہ آپ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کو کمپرومائزنگ طریقے سے بھی تو گزارا جا سکتا ہے۔ تمہیں جس بات کی خبر نہیں اس میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ ویرا نے وہی کیا جو اپنے لیے اور اس کی زندگی کے لیے بہتر اور مناسب سمجھا، اس لیے اسے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ موہت نے اسے سختی سے ٹوک دیا تو جہاں وہ ہکا بکا رہ گئی وہیں ویرا نے بھی موہت حسن کے لب و لہجے کو محسوس کیا۔ اوفو تم بھی نہ موہت، اس بیچاری کو کیا پتا حالات کا، کوئی بھی بظاہر دیکھنے والا یہی مشورہ دے گا، انہیں اور آتا ہی کیا ہے ڈانٹنے کے سوا، زحا نے بے اختیار شکوہ کناں انداز میں کہا تو ویرا ہنس دی۔ ارے نہیں یار، یہ تو بڑا پیارا بندہ ہے، انتہا کی محبت کرنے والا، بس ذرا کچھ زیادہ ہی کنات پسند ہے۔ اچھا بس اب، موہت نے آنکھیں دکھائیں، جبکہ وہ تو ان کی بے تکلفی کے مظاہروں پر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ موہت حسن کو تائے جان سے جوتے لگوانے کو جی چاہ رہا تھا، جن کے سامنے وہ باادب با ملاحظہ بنا پھرتا تھا اور ان کے پیچھے یوں کھل کر کھیل سکتا تھا۔ اس کی طرف سے تم پریشان نہ ہوا کرو، اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں، ویرا نے اسے تسلی دی۔ اور آپ کی گارنٹی؟ زحا نے بامشکل زبان کو پھسلنے سے روکا۔ مگر موہت حسن پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں۔ ویرا چائے لانے کے لیے اٹھی تو اس نے بنا لحاظ زحا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اس ساری انویسٹیگیشن کا مطلب پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے جس بات کی تشویش ہوگی میں اس کی تفتیش ضرور کروں گی، یہ میرا حق ہے اور آپ مجھے اس سے روک نہیں سکتے۔ تمہیں ویرا کی طرف سے کیا تشویش ہے؟ وہ حیران تھا۔ کیوں، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ کاغذی صحیح مگر میرا آپ سے قانونی رشتہ ہے۔ اب کی بار زحا نے بہت اعتماد سے کہا تو موہت حسن الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور یقیناً زحا کی سوچ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا، مگر زحا اس کی سوچ کو جس ڈگر پر ڈالنا چاہ رہی تھی اس میں تقریباً کامیاب ہی رہی تھی۔ پلوشے تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ اتنی بزدلی دکھانے سے تو تم میری نہیں بلکہ اپنی زندگی بھی برباد کر دو گی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے ساتھ سرکپائی کر رہا تھا، مگر وہ ابھی تک سوچ کی اسی سیڑھی پر کھڑی تھی کہ جس سے شموئیل خان اسے اوپر لانا چاہ رہا تھا۔ پہلے ہی آپ کی بیوی کا موڈ خراب ہو رہا ہے میرے یہاں رہنے سے، اور خرابی ہوگی میری بیوی کی تو ایسی کی تیسی، تم اپنے خیالات کی رو بدلو تو ہی زندگی کسی رخ پر چلے گی۔ مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اسی کی بیوی اس کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے سر پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ واہ بہت خوب، ضالے کے تو دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ پلوشے تو حیران ہوئی ہی تھی، شموئیل خان بھی اس کی غیر متوقع آمد پر اچھل پڑا۔ بہت اچھی طرح سے پلاننگ ہو رہی ہے، مگر شاید میری آمد ہی غلط موقع پر ہو گئی۔ اس کا لب و لہجہ بہت تلخ اور شکایتوں سے اٹا ہوا تھا۔ تم نے تو قسم ہی کھا لی ہے غلط موقع پر آنے کی، کبھی تو بات پوری سن لیا کرو۔ شموئیل نے فی الفور بات سنبھالتے ہوئے تنزن کہا تو وہ پھنکاری تھی۔ تم تو چپ ہی رہو، بہت آزما لیا ہے میں نے تمہاری سچائیوں کو۔ پلوشے کے سامنے ضالے کے اس انداز گفتگو نے شموئیل کو کانوں تک لال کر دیا تھا۔ اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا، وہ بمشکل خود کو ٹھنڈا رکھ پایا۔ بہت سی مجبوریوں نے باندھ لیا ہے مجھے شموئیل خان، وگرنہ میں یہ تماشا دیکھنے کو کبھی نہ رکتی، اس نے تپے ہوئے انداز میں کہتے پلوشے کی طرف اشارہ کیا۔ پلوشے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو شموئیل نے فی الفور ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ یہ تو پھر واقعی تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ یہ سب تو اب تمہیں روزانہ ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ بے حد اطمینان سے ضالے کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی خوبصورت شربتی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، شموئیل خان کا انداز برقرار تھا۔ خان ادی کو غلط فہمی کا شکار مت کرو، پلوشے نے بے چارگی سے کہا تو ضالی چیخی۔ تم بیچ میں مت بولو، میں کچھ بھی غلط نہیں سمجھ رہی۔ ہاں پلوشے تم چپ رہو، یہ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہے۔ شموئیل خان جیسے اب کچھ سوچ کر بالکل پرسکون تھا اور اس کا یہ سکون ضالے کو بے سکون کر رہا تھا۔
پلوشی اندر جانے کے لیے اٹھی تو زالے نے اسے سرد لہجے میں کہا، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آج سے تم اسی بیڈ روم میں رہو۔ شمویل خان بدک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پلوشی بھی خائف سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے آئی ہو نا تم، اپنی حویلی کا وارث پیدا کرنے کے لیے، وہ زہر خون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شمویل خان نے حواس باختہ ہوتی پلوشی کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ جیسے جان بچی سو لاکھوں پائے کے مستاق وہاں سے بھاگی۔ یہ کیا بکواس تھی زالے؟ شمویل نے خفگی کا مظاہرہ کیا تو وہ جلبلا اٹھی۔ یہ بکواس نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو تحفتاً مجھے اس رات سونپی گئی تھی، اور تم مجھے زیادہ معصوم بن کر دکھانے کی کوشش مت کرو۔ میں جان گئی ہوں کہ تم بھی کتنے پانی میں ہو۔ جاؤ، وہ اندر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ متنفر انداز میں کہتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ شمویل خان بھی دندناتا ہوا اس کے پیچھے چلا آیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ان تمام باتوں کا کیا مقصد ہے آخر؟ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار اشتعال میں آیا تھا۔ مجھ سے بات مت کرو شمویل خان، وہ تلخی سے بولی تو شمویل خان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ کیوں؟ اس لیے تو شادی نہیں کی تھی نا؟ تم سے بات کرنے بلکہ چھونے تک کا اختیار رکھتا ہوں، روک سکتی ہو مجھے؟ وہ بہت چیلنجنگ انداز میں کہتا اسے بغاوت سے پر لہجے میں دیکھ رہا تھا۔ زالے نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاں، روک سکتی ہوں۔ تم اسی کو گھر میں بساؤ جسے دل میں بسا رکھا ہے۔ بہت پچھتاؤ گی اپنے لفظوں پر۔ اسے چند لمحوں تک دیکھتے رہنے کے بعد شمویل خان نے تادیبی انداز میں کہا تو وہ سر جھٹکتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شمویل متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اوپر موڑ سے مڑتے ہوئے معید حسن سے جا ٹکرائی۔ اس نے بھی ہڑبڑا کر اسے واپس گرنے سے روکا تو اسی کوشش میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ میں گر گئی تھی۔ معید ہی نہیں، زحا بھی اس ٹکراؤ پر حق دک رہ گئی تھی۔ لمحوں کے طلسم نے پلک جھپکتے میں اس کے دل کو اپنی گرفت میں جکڑا تو معید حسن کے خفیف سے ہو کر اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر کے وہاں سے جانے کے بعد بھی وہ دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہی تھی۔ معید نے عماد کے دل کی بات صبا کو بتائی تو وہ بے حد حیران ہوئی اور کچھ پریشان بھی۔ کیا اس میں کوئی مضائقہ ہے؟ معید نے اس کی پریشانی نوٹ کرتے پوچھا تو وہ صاف گوئی سے بولی، عماد بھائی اور ادینہ کے مزاج مشرق اور مغرب ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ عماد بھائی اس حد تک کیسے پہنچ گئے۔ یہ تو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ ہاں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ عماد نے بہت ٹھونک بجا کر فیصلہ کیا ہوگا، معید نے کہا تو صبا کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ وہ اتنے عرصے میں ادینہ کی سیمابی فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہو چکی تھی اور اچھی طرح جان گئی تھی کہ ادینہ من موجی اور خود غرض طبع کی مالک ہے، جبکہ جسے اپنے فائدے اور نقصان کے علاوہ اور کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ واقعتاً الجھ رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگی، کیا عماد بھائی نے خود آپ سے یہ سب کہا ہے؟ ظاہر ہے، اب میں تو علم نجوم جاننے سے رہا، معید نے تحمل سے کہا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ آنٹی نے بتایا ہے؟ ظاہر ہے عماد نے بہت سنجیدگی سے اپنا مطمع نظر پیش کیا ہوگا۔ مریم پھپھو کا کیا رد عمل تھا؟ صبا نے پوچھا تو وہ بولا، بہت شدید تو نہیں لیکن وہ پریشان ضرور ہیں۔ پتہ نہیں یہ نیا کیسے پار لگے گی۔ ادینہ ہمارے خاندان جیسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں، اس کی عادات اور رویہ مختلف ہے ہم سے۔ تو کیا تم یہ سب عماد کو نہیں سمجھا سکتی؟ معید نے پوچھا تو وہ شانے اچکا کر بولی، جو بن پڑا وہ کروں گی، اس کے بعد تو جو ان کی مرضی ہوگی، دل کی رضا ہوگی، وہ وہی کریں گے۔ چلو اتنا بھی کافی ہے کہ تم اس کا ذہن تو اس طرف لگاؤ کہ ان دونوں کے مزاج آپس میں ملتے ہی نہیں، اور یہ کہ وہ اچھی طرح سے اس فیصلے کے متعلق سوچ لے۔ آخر کو تمہارے سسرال کا معاملہ ہے اور عماد جیسے لاؤبالی بندے سے میں بہت زیادہ توقعات نہیں رکھتا۔ معید نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو صبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی عماد کے اس فیصلے کو سن کر متعجب ہی نہیں بلکہ فکر مند بھی تھی، اور اس سے پریشانی میں ادینہ کے طلاق یافتہ ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ اسے محض ادینہ کی عادات و اطوار کو سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ اس کی تو اپنی ماں سے بھی بہت کم بنتی تھی۔ اسی بات بلکہ مسئلے کو اس نے شام کے وقت عماد سے ٹیلی فون پر ڈسکس کیا تو جو بات اسے مسئلہ لگ رہی تھی عماد نے اسے بہت آرام سے لیا۔ دنیا میں ہر شخص کی ذہنی مطابقت نہیں ہوتی آپس میں، اور ہمارے گھر میں تو مثال موجود ہے، معید اور زحا کو ہی دیکھ لو، نبھا رہے ہیں نا؟ تو آپ بھی محض نبھانا ہی چاہ رہے ہیں؟ صبا نے حیران ہو کر پوچھا تو اس نے گہری سانس بھری۔ اس دور میں محبت کرنا اور پھر اس محبت کا مل جانا بہت مشکل ہے صبا، اس لیے میں اس چکر میں نہیں پڑا۔ دل کسی ایک پر مطمئن ہوا تو اسی کا نام لے ڈالا ہے۔ مگر عماد بھائی، میں ادینہ کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں، وہ اور آپ سمجھیے کہ مشرق اور مغرب ہیں، سب سے بڑھ کر اس کے گھر کا ماحول۔ ادینہ میں کسی بھی سمجھوتے کی کوالٹی نہیں۔ صبا نے صاف لفظوں میں بات کرنے کی ٹھانی تو عماد کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گیا، پھر بولا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے صبا، ڈونٹ وری۔
یہ کیا ہے ماد بھائی، محبت تو ہوئی نہیں نا؟ صبا بے چارگی سے بولی تو اب کی بار وہ بولا، یہ تم سے قریب رہنے کا ایک ٹرک ہے۔ مجھ سے قریب رہنے کی اور بھی بہت سی ٹرکس تھیں، اس کے لیے آپ کو ادینہ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ناراضی سے بولی تو اندر داخل ہوتے نوفل کے قدم مارے تحیر کے دہلیز پر ہی تھم گئے تھے۔ باقی اگلی قسط میں۔